والدین انڈیا یا پاکستان میں رہتے ہیں تو یقین جانے کہ وہ آپ سے زیادہ وہ تڑپتے ہیں۔ یہاں پہ اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو کم از کم ان کی نظر کے سامنے ان کے بچے تو ہیں۔ میں جب کچھ فیملیز کا اپنے بزرگوں کے ساتھ برتاؤ دیکھتا ہوں تو اس کے اندر مجھے ہر چیز نظر آتی ہے سوائے اس پیار کے جو ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا عکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائٹرز کلب۔ دوستوں، میری ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آپ نے لائک بھی کیا، بہت شکریہ۔ میں آج ایک خاص موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہمارے بزرگ۔ اب ان میں ماں باپ بھی شامل ہوتے ہیں، بوڑھے بہن بھائی بھی شامل ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بزرگوں کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ایک بہت خوبصورت گھر ہے، اس کے اندر بہترین بیش قیمت فرنیچر ہے، دنیا بھر کی آسائشیں وہاں موجود ہیں، ہر کوئی تمنا کرے گا کہ اس کا گھر ایسا ہی ہو۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس گھر کے اندر دنیا کی تمام سہولتیں موجود ہیں لیکن اس گھر میں لائٹ نہیں ہے، اور لائٹ نہیں ہے تو رات کو گپ اندھیرا ہوگا، کیا آپ اس گھر میں رہنا پسند کریں گے؟ آپ جو اب تک یہ سوچ رہے تھے کہ یہ میرا آئیڈیل گھر ہوگا اور میں اس میں رہنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ بغیر لائٹ کے ہم کیسے رہیں گے؟ تو بس یہی چیز ہے، ہمارے بزرگ ہمارے گھر کی وہ روشنی ہے جس سے گھر جگمگاتا ہے۔ خدا سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے ان رشتہ داروں کو جو ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں اور اس تیز رفتار تو زمانے میں ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کے اصل مقام سے ہٹا دیا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان مثالوں کی بات کر رہا ہوں، ان میجورٹی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو میں نے خود دیکھا ہے یا میں نے اور جگہوں پہ آبزرو کیا ہے کہ یہ معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے، چاہے پاکستان ہو یا امریکہ، انڈیا ہو، دنیا کا کوئی اور ملک۔ آج بھی دنیا میں سینئر سٹیزنز کی ایک اہمیت ہے۔ اب پوری دنیا کے نزدیک اس کی اہمیت ہے، لیکن خود ہمارے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے، اس میں بہت واضح فرق ہے۔ پوری دنیا میں سینئر سٹیزنز کا دن منایا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جس سے ان کو روزمرہ کے معاملات میں ان کو فائدہ ہو۔ بہت سی جگہوں پہ تو سینئر سٹیزنز کو پریفرنس دی جاتی ہے کہ اگر لائن لگی ہوئی ہے تو سینئر سٹیزن ول بی سرو فرسٹ۔ اس لیے ان کو جو اہمیت ہمارے معاشرے میں، اس میں تھوڑی سی مجھے کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں جب کچھ فیملیز کا اپنے بزرگوں کے ساتھ برتاؤ دیکھتا ہوں تو اس کے اندر مجھے ہر چیز نظر آتی ہے سوائے اس پیار کے جو ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کی جو اصل وجہ ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں آ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں وہ توانائی، وہ قوت برداشت، وہ چیز نہیں رہتی، اور وہ ایک طرح سے دوسروں کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو تھوڑے ایفرٹس تو لگیں گے، لیکن اس سے کیا ہے کہ اس سے ان کی جو بقایا زندگی ہے وہ ہنسی خوشی گزرے گی اور وہ خوش رہیں گے۔ اگر ہم اس بات پہ نظر ڈالیں کہ جب
والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو وہ اپنا آرام، اپنی وہ تمام تفریح ان بچوں پہ قربان کر دیتے ہیں اور ان کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، تو کیا اس کے بعد بچوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کا برتاؤ اپنے ماں باپ یا اپنے بزرگوں کے ساتھ ویسا ہی ہو؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنی پریشانی میں گرفتار ہے، ہر شخص کو فائنینشیل پرابلم ہے، چاہے وہ کتنا ہی پیسے کیوں نہ کما رہا ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ فرق ایک بات کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے احساس۔ اگر آپ احساس کریں گے تو آپ غربت میں بھی اپنے ماں باپ کو پال سکتے ہیں، اور اگر احساس نہیں ہوگا تو آپ بڑے سے بڑے محل میں بھی اگر رہ رہے ہوں گے تو آپ کے بزرگ خوش نہیں ہوں گے۔ میں ایک چیز بتاتا ہوں، اور ہم سب اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے والدین زندہ تھے، لائف میں ایک بے فکری سی تھی، ایک تحفظ کا احساس تھا، اور ان کے جانے کے بعد جو زندگی میں خلا پیدا ہوا وہ آخر تک رہے گا، اس خلا کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی کبھی چیز بہت یاد آتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، کہ اگر ان کے والدین انڈیا یا پاکستان میں رہتے ہیں تو یقین جانے کہ وہ آپ سے زیادہ وہ تڑپتے ہیں۔ یہاں پہ اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو کم از کم ان کی نظر کے سامنے ان کے بچے تو ہیں، کہ والدین کا حق تو بچے ساری عمر ادا نہیں کر سکتے۔ جو والدین کا جو والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی کچھ ساری ان کو بڑا کرنے میں جو اپنی توانائی صرف کی ہے، اس کا بدلہ تو وہ چکا ہی نہیں سکتے۔ اگر بچپن میں دیکھیں تو آپ بچپن میں کہتے تھے اپنے والدین سے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے تھے آپ کی یہ ڈیمانڈ بھی بڑھتی جاتی تھی کہ ہمیں پاکٹ منی دیں۔ اس پاکٹ منی کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ جو پاکٹ منی بچوں کو ملتی ہے اس کو ایک تو ان کو یہ خرچ کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور والدین اپنے بچوں کو پاکٹ منی اپنی حیثیت کے مطابق دیتے بھی تھے۔ یہ نہیں کہ وہ اس پاکٹ منی سے اپنے لیے کپڑے خریدتے ہو، نہیں، وہ اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں یا اپنی چھوٹی موٹی ضرورت کی جو ان کو بہت پسند ہے وہ خریدتے تھے۔ بس آپ اس چیز کو الٹا کر دیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں اور والدین ضعیف ہو گئے، لیکن اگر آپ نے آج تک ابھی تک یہ چیز نہیں کی ہے تو آپ آج سے ہی وہ چیز شروع کریں۔ دیکھیں، والدین کی آپ ان کی جو ضرورت زندگی ہے اس کا تو آپ خیال کرتے ہیں، ان کے کپڑے، کھانا پینا، سونے کی جگہ، ان کے دوسرے آرام کی چیزیں ہیں، سب کچھ۔ لیکن جو ایک اور چیز ہے جو آپ کو کرنی چاہیے وہ ہے ان کی پاکٹ منی۔ جب آپ کمانے لگیں، نو میٹر، نو ایکسیپشنز، جب آپ کمانے لگیں تو آپ اپنے والدین کو باقاعدگی سے ہر پے چیک پہ ان کو پاکٹ منی دیں، اور پھر ان سے یہ نہ پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ جو بھی کیا ان کی مرضی، وہ انہی پیسوں سے اپنے آپ ہی کے لیے کوئی تحفہ خرید لیں، کوئی بات نہیں، لیکن ان کو ان کی مرضی سے خرچ کرنے کی اجازت ہو۔ تو میں نے جو آپ سے بات کی اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کا اور خاص طور پہ والدین کا تو بہت خیال رکھیے، اپنی بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ کچھ دینے سے آپ کے پاس کمی نہیں ہوتی، ہر بھائی کا میں کہوں گا کہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے لیے تحفے خریدیں، اپنے والدین کو پاکٹ منی دیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے پاس
کتنے پیسے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. آپ نے ان کو دینا ہے کیونکہ وہ آپ کا فرض ہے. اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس چھوٹی سی بات کو آپ اہمیت دیں گے. اگنور آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہ کریں، لیکن اگنور آپ اپنے والدین کو بھی نہ کریں. اگر آپ کے بہن بھائی ہیں، بہنوں کو اسپیشلی گفٹ ضرور دیں. اس سے بہنوں کا بھائیوں پہ جو مان ہے وہ بڑھ جائے گا. آپ کے اکاؤنٹ سے اگر کچھ پیسے بہن بھائیوں پہ خرچ ہو جائیں تو یقین جانے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کے والدین کو جو خوشی آپ دیں گے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. دعائیں تو والدین ہر صورت بھی دیں گے. آپ یہ کام اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کی عزت نفس بھی نہ متاثر ہو، ان کو برا بھی نہ لگے. طریقہ آپ ڈھونڈیں، وجہ میں نے بتا دی ہے، کیوں کرنا ہے یہ میں نے بتا دیا. تو میں اب اس ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اگر سمجھ میں آیا اور پسند آیا تو ضرور کیجیے گا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. تو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ، اللہ نگہبان.